اس کا فلسفہ یہ پرٹیکولر رات بھی ایک مخفی طور پر، اللہ تو حکیم الاطلاق ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ اگر یہ رات کو باقاعدہ ڈکلیئر ہی کر دیا جائے تو اس رات کو اگر کوئی شخص عبادت نہ کرے، کچھ برائیاں کرے، تو وہ زیادہ پکڑ میں آئے گا، گرفت میں آئے گا، اس پر زیادہ وعید ہوگی. تو لہٰذا اس کو باقاعدہ مخفی رکھا گیا. تو اب یہاں پر یہی رکھ دیا گیا کہ آپ 5 راتوں میں کرو، صحیح، 21 تا 29، صحیح، بس اس کے اندر کرو. کوئی آپ کو کوئی بھی اس میں شب قدر ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. بے شک بے شک. یہ ہے سر مسئلہ. پرٹیکولر اس لیے نہیں بتایا، اس کی بھی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یقیناً. لہٰذا یہاں پر یہ احتیاط ہونا چاہیے صحیح کہ ایک ہی رات کو اگر بتا دیا کہ 27 ہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ثابت کیا ہے نا، ٹھیک ہے کیا ہے، ایک مفسر ہے، مفسر قرآن ہے، اتنی بڑی اس کا تبیان القرآن لکھنے والے آدمی لیٹسٹ، ان سے زیادہ بہترین کہہ لیجیے کہ نئی تفسیر قرآن مجید کسی کی ابھی نہیں ڈومینیٹ کر رہی ہے تفاسیر. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک آج کے پروگرام کا آخری کوشچن وہ یہ کہ آخری عشرے کے فوراً بعد آتی ہے عید، اور عید سے پہلے والی رات، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑی نیکیوں بڑی رات ہے اور بڑی اہم رات ہے. تو اس رات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت میں چاہوں گا اس حوالے سے ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیے قانون قدرت و فطرت ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے. بے شک. وہ رات جو بندے نے مزدوریاں کی پوری رمضان شریف میں، وہ رات اس کو بخشش و نجات کی رات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب وہ صبح اٹھے گا اور جائے گا 2 رکعت نماز عید کی پڑھے گا، وہ شکرانہ ادا کرے گا. اس روز اس کو مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے. 29ویں شب میں ہو رہی ہے تو 29ویں تو ویسے ہی شب قدر ہے. اگر 29 کا چاند نہیں ہے، 30 کا ہے، تو اب یہ یاد رکھیے وہ اینڈ ہے رمضان، افضل والا، عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے. جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سب سامنے آپ کے آ رہا ہے، اس سب کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ جو عید الفطر کی رات ہے، اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ 4 راتیں جن میں بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک رات یہ عید الفطر کی رات ہے. ایک رات شب برات کی، ایک رات عرفہ کی، ایک رات بقرہ عید کی یعنی 10ویں شب ذوالحجہ کی، اور ایک رات جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ عید الفطر کی رات ہے، جسے ہم بازاروں میں، شاپنگ مالز میں ضائع کر دیتے ہیں. اور وہ راتیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے بھی ایک رات یہ وہ رات ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی. تو اس رات کو بھی ظاہر ہے کہ جہاں پورا رمضان ہم نے عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، آخری عشرہ بھی جو ہے وہ ہم نے گزارا ہے شب قدر کی تلاش میں، تو اس آخری رات کو پھر کیوں ضائع کرنا؟ اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ تو وہ رات ہے کہ جس میں مزدور کو جو ہے وہ اجرت ملتی ہے. مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی اجرت لینے کا ٹائم آتا ہے. تو وہ جو اجرت لینے کا وقت ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے. آج کی خوبصورت بات، آج کا میسج، رمضان کا میسج وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادات پر کمر کس لیتے، اور جتنی عبادات آپ آخری عشرے میں فرماتے رمضان کے، اتنی کبھی نہ فرماتے. یعنی اتنی عبادات کے لیے کوشش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عشرے کے لیے ہوتی، اتنی کسی رات کے لیے نہیں ہوتی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں خود تو عبادت فرماتے ہی، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی شب بیداری کریں، وہ بھی عبادت کریں، اور پوری رات آپ جو ہے وہ عبادات میں گزارتے. تو آخری عشرے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری رات عبادت میں گزاری جائے. اگر آفس ہے، کوئی مصروفیت ہے، ان کاموں کو پہلے سے ہی وائنڈ اپ کر لیا جائے، پہلے سے ہی جو ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیا جائے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں. صرف 10 دنوں کی بات ہے. ہم ٹرپ پہ بھی تو جاتے ہی ہیں نا، گھومنے بھی تو جاتے ہی ہیں نا فریش ہونے کے لیے. تو یہ ایک روحانی ٹرپ اسے آپ سمجھیں اعتکاف کو. ٹھیک ہے کہ جس طرح مائنڈ فریش کرنے کے لیے بعض اوقات ناردرن ایریاز میں نکل جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ایسے ہی
ٹریٹ کیجئے کہ یہ آپ کی باطن کی ٹرپ ہے، روحانیت کی آپ کی جو ہے وہ ایک جرنی ہے، اور اسے آپ نے جو ہے اعتکاف کے ذریعے جو ہے پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہم کریں گے تو جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سلم رمضان سلمت السنہ، کہ جس شخص کا رمضان اچھا گزرے، ترتیب میں گزرے، تو اس کا پورا سال ترتیب میں اور اچھا گزرتا ہے۔ تو رمضان اچھا گزارے، انشاءاللہ پورا سال ہمارا عبادت بڑا اچھا گزرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔